میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ واقعات اور بھی ہیں واقعہ کربلا کے سوا. یہ میرے موضوع کا عنوان ہے. تاریخ اسلام میں واقعات اور بھی ہیں واقعہ کربلا کے سوا. ان میں ایک واقعہ ہجرت کا ہے. معمولی واقعہ نہیں ہے. ہر چیز کو چھوڑ دینا، بال بچے مکان وطن چھوڑ کے مدینے چلے جانا، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اور ہجرت کرنے کے بعد ابھی 1.25 سال نہیں گزرا کہ بدر کے میدان میں میرے نبی کے 313 یاروں نے 1000 کے مقابلے میں ایسی جنگ لڑی آسمان کے فرشتوں کو حیران کر کے رکھ دیا تھا. جن کے پاس تلواریں کوئی نہیں، جن کے پاس تیر کوئی نہیں، جن کی سواری کے لیے گھوڑے کوئی نہیں، بچنے کے لیے ڈھالیں کوئی نہیں، لیکن ایسی جنگ لڑی 1000 کا منہ پھیر کر رکھ دی. 1000 فرشتے اللہ نے اتارے. کتنے؟ صرف 1000. وہ جو 5000 اور 3000 کا ذکر آتا ہے نا، وہ مشروط ہے. اترے نہیں. اترے کتنے تھے؟ 1000. وہ وعدہ مشروط تھا. کفار نے افواہ اڑائی ہماری کمک آ رہی ہے 5000 فلاں جگہ سے. صحابہ تک بات پہنچی، انہوں نے کہا پہلے ہم 313 ہیں، یہ 1000 ہیں، 5000 اور آ رہی ہیں. اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، اگر ان کے 5000 آئے نا تو میں 5000 فرشتے اور اتاروں. پھر انہوں نے افواہ اڑائی فلاں قبیلے کی طرف سے 3000 کی کمک پہنچ رہی ہے. صحابہ تک بات پہنچی، میرے رب نے کہا گھبرانا نہیں، اگر ان کے 3000 فوجی آئے نا تو میں 3000 فرشتے اور اتاروں گا. وہ مشروط تھے. نہ ان کے 5000 آئے، نہ ان کے 3000 آئے، نہ یہ فرشتے آئے. اترنے والے فرشتوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000. جبریل نے اطلاع دی، یا رسول اللہ جتنے فرشتے ہیں، اب فرشتوں کی تعداد، وہ جو لشکر ہیں اللہ کے سوا کون جانے. جو فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور، بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں بیت المعمور، اس کے گردا گرد فرشتے طواف کرتے ہیں. جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لے قیامت تک اس کی دوبارہ طواف کرنے کی باری نہیں آئی. اب آپ کو پتہ چلا کتنی تعداد ہے. اتنی کثیر تعداد فرشتوں کی. ان میں سب سے اعلی افضل اور برتر جو فرشتے ہیں اور رب نے ان کو مرتبہ دیا، وہی 1000 فرشتے ہیں جو بدر کے میدان میں اتارے گئے تھے. ادھر وہ سب سے اعلیٰ اور ادھر یہ سب سے اعلیٰ. انہی کے بارے میں کہا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد وجبت لکم الجنہ. کوئی تھوڑی تھوڑی عربی سیکھ لو یار. وجبت لکم تمہارے لیے الجنہ. کیا؟ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے
بدر کے میرے 313 صحابہ کو جھانک کے دیکھا، اطلاع، غور سے دیکھا، جھانک کے دیکھا، ابو بکر کا دل دیکھا، دل میں ایمان کی محبت دیکھی، فاروق اعظم کا سینہ دیکھا، اس میں نبی کا پیار دیکھا، حیدر کرار کا دل دیکھا، اس میں قرآن کی محبت دیکھی، اور اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم، ما شئتم کا معنی میں کر دیتا ہوں، جو تم چاہو، اعملوا کا معنی تم کرو، اعملوا ما شئتم، جو دل میں آئے کرتے رہو۔ کرنا تو انہوں نے نہیں تھا، وہ کوئی ایسے تو نہیں ہے جو عمدن گناہ کرتے ہیں، نہ، لیکن رب نے سند کیسی دی، اعملوا ما شئتم، کرتے رہو جو دل میں آئے، وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت کیا ہو گئی۔ اور ایک روایت میں آیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، قد غفرت لکم کا معنی کیا ہے؟ میں نے تمہیں کیا کر دیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اللہ نے جھانک کے دیکھا، فرمایا آج کے بعد جو دل میں آئے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ مولا معاف کرنا کوئی وڈی گل نہیں، یہ تو تو نے مجھ سے بھی وعدہ کی، یہ تو تو نے ان سے بھی وعدہ کیے، یہ تو تو نے ہر گناہ گار سے وعدہ کیا ہے، ہر مسلمان سے وعدہ کیا ہے، ہر کافر سے وعدہ کیا ہے، زندگی کے کسی موڑ پہ آ کے کفر کو چھوڑ کے اسلام قبول کر، میں تجھے ایسے کر دوں گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔ یہ تو کافروں سے بات ہے۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا قبول کرنا پہلے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا۔ مولا یہ وعدہ تو تو نے مجھ جیسے گناہ گاروں سے بھی کیا، ان سے بھی کیا، سارے مسلمانوں سے کیا، 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال گناہ کرتا رہ کرتا رہ کرتا رہ، کسی مرحلے پہ آ کے تجھے سوچ آ جائے، میرے دربار میں آ، یہاں شرمندگی محسوس کر، زبان سے توبہ کر، میں پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دوں گا۔ یہ تو مجھ سے بھی وعدہ ہے۔ مولا یہ وعدہ تو نے مجھ سے بھی کیا، یہ وعدہ تو نے ان سب لوگوں سے کیا کہ گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، میں پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ اگر بدر کے 313 صحابہ کو معاف کر دیا ہے، یہ کوئی بڑی گل ہے؟ فرمایا ٹھہرو تو صحیح، ابھی بات تو پوری کرنے دو۔ قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، صرف معاف نہیں کیا بلکہ آئندہ تم گناہ بھی کرتے رہو گے، میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں۔ وبدلت سیئاتکم حسنات۔ کیوں بھائی بدر کا جو مارکہ ہے یہ کفر و اسلام کی پہلی جنگ تھی کہ کوئی نہ؟ بولو بولو پڑھ۔ یہ جو قصے کہانیاں اور عقیدتیں پالتے پھرتے ہو نا اور بٹ ہو گئے ہو، نکلو اس سے باہر۔ کفر و اسلام کا پہلا مارکہ، اس کا نام کیا تھا؟ غزوہ بدر۔ حق و باطل کی پہلی جنگ کون سی تھی؟ اس جنگ نے کفر کی کمر توڑ کے رکھ دی، 70 کافر مارے۔ کتنے؟
ان میں کون ہے؟ اس فوج کا سپہ سالار ابو جال، عتبہ، شیبہ، امیہ، جو سارا دن بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا کرتا تھا، سارا دن ٹھوکریں مارتا تھا، نکیل دار پتھروں پہ گھسیٹا کرتا تھا۔ بدر کے میدان میں بلال ہی کی نظر امیہ پہ پڑ گئی تھی۔ جب لگے نا کفار بھاگنے تو بلال نے کہا یا الانصار یا المہاجری، آ مہاجرو او انصاریو، سب بھاگ جائیں، کوئی پرواہ نہیں، اس نو نہیں جانا چاہیے۔ بھاگیں، پکڑا ہے۔ کیا تربیت کی تھی میرے نبی نے اپنے یاروں کی، کیا تربیت ہے میرے نبی کی اپنے یاروں کی، خدا دی قسم ہے بندہ حیران ہو۔ تلواریں نکلی، امیہ لیٹ گیا، بس ایک تلوار کے وار میں سر قلم ہو جانا ہے۔ بلال اس کے اوپر لیٹ گئے، فرمایا ٹھہرو، ابھی نہیں۔ امیہ تیرا ایک ظلم مجھے یاد ہے، آج بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے تو میں آج بھی تجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا اب کلمہ پڑھوں تو لوگ میری اولاد کو تانے ماریں گے، اے ڈر کے کلمہ پڑھ گیا۔ بلال ہٹ آئے، فرمایا اب قتل کر دو۔ یہ امیہ مارا گیا، ابو جال مارا گیا، اور ابو جال کی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ دو چھوٹے بچے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں ایک میرے دائیں کھڑا ایک میرے بائیں۔ میرے دل میں خیال آیا بے میریاں سیڈنا کمزور نے، اے بھی بچہ تے میرے دونوں سائڈیں کمزور ہیں۔ اتنے میں بچے نے کان میں کہا چچا ابو جال کہاں ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ دوسرا بچہ بولا، اس نے کہا چچا ابو جال کہاں ہے؟ آج ہم اپنی ماں سے وعدہ کر کے آئے کہ سنیں وہ ہمارے نبی کو گالیاں بکتا ہے، آج وہ ہماری تلواروں سے بچ کے نہیں جائے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں بھئی یہ باتیں ہو رہی ہیں، میں نے دیکھا ابو جال سامنے ہے، گھوڑے پہ سوار ہے، میں نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ جا رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتی ہیں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، مجھے علم نہیں کہ میری انگلی پہلے واپس آئی یا وہ دو صحابہ اور بچے جھپٹ کے ابو جہل کی طرف پہنچے۔ پھر دھول اڑی، دھول میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ پھر جب دھول چھٹی تو میں نے دیکھا کہ کفر کا سردار نیچے ہے اور بچوں نے اس کے سینے پہ پاؤں رکھا ہوا ہے، ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ تو بولا واقعات اور بھی ہیں، واقعہ کربلا کے سے تمہیں ایک ہی سنایا گیا، اس میں درد بھرنے کی کوشش کی گئی، اس میں جھوٹ کی آمیزش ہوئی۔ حق و باطل کا پہلا مارکا، بولو زور سے بولو، پہلا مارکا کون سا تھا؟ بدر۔ کفر و اسلام کی پہلی جنگ بدر، صحابہ نے لڑی، قرآن نے کئی جگہوں پہ ذکر کیا۔ یہ جنگ ہے جس کے تذکرے اس کتاب نے کیے جس کے ماتھے کا جھومر ہے ذالک الکتاب۔ تاریخ کے پیچھے بھاگتے ہو اور تاریخ بھی جھوٹوں کی، کذاب لوگوں کی۔ آؤ بدر کا مارکا دیکھو، رب کا قرآن دیکھو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ
बे बदरिन वांतुम अज़िल्ला, मुझे अपनी जात की कसम है, मुझे अपनी सिफात की कसम है, मैंने बद्र में तुम्हारी मदद की थी, वांतुम अज़िल्ला, और तुम कमजोर थे, तादाद में कमजोर, असले के लिहाज से कमजोर, कुव्वत के लिहाज से कमजोर। हमने तुम्हारी मदद की, फिर आसमान से फरिश्तों को उतारा, तुम्हारी मदद के लिए उतारा। और आगे रब ने कहा ये तो तुम्हारी तसल्ली के लिए फरिश्तों को उतारा है, वरना याद रखो वमन नस्रो इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद करने वाली जात तो सिर्फ। उस बदर का जिक्र कहाँ आया? कुरान में। मेरे नबी ने क्या कहा? अल्लाह ने बदरियों को झांक के देखा, उनकी मगफिरत का ऐलान किया, उनके लिए जन्नत वाजिब होने का ऐलान किया। तो सारे गज़वात में, सारी जंगों में सबसे आला, सबसे अजीम जंग जो तारीख़ इस्लाम में लड़ी गई, उस जंग का नाम क्या है? अभी ये मजमून चलेगा इंशाअल्लाह। मैं हर जुमे चाहता तो हूँ कि मैं इसे क्लोज़ करूँ और इसे ख़त्म कर दूँ।